جتنے لوگ یورپ میں ہیں زیادہ تر کا تعلق اس بیلٹ سے ہے. وہ سارے گجرات، کھاریاں، جہلم، سیالکوٹ، اسی علاقے گجرانوالا. یہاں ایجوکیشنل جو سٹینڈرڈ ہے بڑا اچھا ہے. یہاں سے ہم انجینئر بھی بنا رہے ہیں. وہاں سے آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، اکانومی کے ہیں، ڈاکٹرز ہیں. جنرل امپریشن یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ عمران خان کے مت والے ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں. یہ کس حد تک درست ہے؟ ہماری پرفارمنس ہے، ہماری چیف منسٹر کی پرفارمنس ہے، پرائم منسٹر کی پرفارمنس ہے، فیلڈ مارشل صاحب کی پرفارمنس ہے. نوجوان طبقہ جو پہلے جن پہ ہم نے کم توجہ دی، یہ مجھے اکنالج کرنا پڑے گا، کم توجہ دی. اب ہم نے توجہ دی ہے تو وہ اس چیز پہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. جب پاکستان نے جنگ جیتی اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کی خوشی کا کیا عالم تھا؟ انڈیا کے خلاف دنیا کے جو ماڈرن ترین یا جو بہت فارورڈ کنٹریز ہیں ان کے اسلحے کو اپنی ٹیکنیک سے اور اپنی عقل و دانش سے ہم اس کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں. آج الحمدللہ یورپین یونین کے جو مین کنٹریز ہیں، جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے، ان میں ہمارے ملک کا، ہماری لیڈرشپ کا بڑے اچھے طریقے سے نام لیا جا رہا ہے. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، پاکستان کو اتنی بے پناہ عزت ملتی ہے، تو یقیناً اوورسیز پاکستانیوں پر بھی ان کا اثر تو ہوتا ہوگا. وہ کیا ہے؟ اور لوگوں کے ذہن میں جو ہمارے متعلق ایک بڑا غلط قسم کا انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم صرف انتہا پسندی سے تعلق رکھتے ہیں، مذہبی انتہا پسند ہیں. اب لوگوں کی سوچ میں فرق آ رہا ہے. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوزیو میں آج ایک بہت ہی اچھا انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. ایک صاحب ہیں جو ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں جو شاید آپ سننا چاہتے ہیں. آج جو ہمارے مہمان ہیں حافظ عبد الرحمان آف جرمنی. یہ آف جرمنی کیوں ہے اس پر ہم بات کریں گے. انہیں حال ہی میں ایک بڑا زبردست عہدہ ملا ہے، اس عہدے کے حوالے سے ہی ہم ان سے بات کر رہے ہیں. ان کو تعینات کیا گیا ہے جناب کوآرڈینیٹر چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام برائے یورپین یونین. حافظ عبد الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے دفتر تشریف لائے، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے. تھینکس امار فار انویٹیشن. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو جرمنی میں، اور جرمنی میں کتنے پاکستانی ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، ذرا اس حوالے سے تو بتائیں نا. جی، مجھے جرمنی میں 37 ایئرس ہو گئے ہیں. 37 سال، بڑا لمبا عرصہ. جی 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 جی. تو پاکستانیوں کی تعداد ہے وہ تو ان نون ہے، کیونکہ اس کے متعلق میں صحیح آپ کو نہیں بتا سکتا. اس کی وجہ ہے کہ کچھ لوگ رجسٹرڈ ہیں، کچھ نہیں ہیں. تو راؤنڈ اباؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں مور دین 1 لاکھ، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستانی ہو سکتے ہیں پاسبلی. اور پاکستانی کمیونٹی جس طریقے سے ہم یو کے یا امریکہ میں سمجھتے ہیں ویسے نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لینگویج ہے. تو ہماری کمیونٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں، اب تو جو وہاں پیدا ہوئے ان کی بات نہیں میں کر رہا، جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں. اوکے. وہ ان کو ایک لینگویج مسئلہ ہے کہ جب تک آپ جرمن لینگویج نہیں بولتے تو تب تک آپ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں. تو وہاں کاروباری لوگ بھی ہیں، لیکن کاروباری لوگ ایسے نہیں جیسے یو کے میں ہیں. اب تو ماشاءاللہ وہاں بہت سارے پروفیشنلز ہیں پاکستانی، وہ ڈائریکٹ پاکستان سے وہاں جا رہے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ سے، اور ڈاکٹرز جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں. اچھا، میرا ابھی چکر لگا تھا تو میں نے ایک بات بڑی عجیب نوٹس کی. جتنے لوگ یورپ میں ہیں زیادہ تر کا تعلق اس بیلٹ سے ہے. وہ سارے گجرات، کھاریاں، جہلم، سیالکوٹ، اسی علاقے گجرانوالا. بالکل آپ اس صحیح کی کہہ کیا رہے وجہ ہیں. ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر میں سچی بات کہوں تو وہ یہ لگتی ہے مجھے کہ فرض کریں اب جو لاسٹ 10 ایئر سے جو پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، وہ جیسے وہ غیر قانونی یا ڈنکی والے لوگ نہیں ہیں، وہ کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں. اور میری رائے ہے کہ جب ہم پروفیشنلز کی بات کریں تو یہ پنجاب کے جن علاقوں کا آپ نے نام لیا ہے، یہاں ایجوکیشنل جو سٹینڈرڈ ہے بڑا اچھا ہے. یہاں سے ہم انجینئر بھی بنا رہے ہیں، وہاں سے آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، اکانومی کے ہیں، ڈاکٹرز ہیں. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. آپ نون لیگ کے بھی وہاں پہ جو سربراہ ہے آئی گیس. جی جی، میں پاکستان مسلم لیگ نون کا چیئرمین ہوں. جی، میں اچھا، جرمنی کا جرمن چیپٹر کا. جی جی. اچھا، نون لیگ کی کیا سرگرمیاں ہیں وہاں پہ، بتائیں ذرا. پاکستان مسلم لیگ نون جرمنی شروع سے ہی وہاں بڑی اسٹرانگ تھی، میرے ٹینیور سے پہلے بھی.
میاں صاحب وہاں کافی دفعہ آ چکے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جرمنی کے بہت بڑے فین ہیں. تو اصل میں عمار صاحب یہ جو آپ لوگوں کا ایک سوچ ہے کہ اوورسیز میں جرمنی کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جن کو آپ دوسرے لفظوں میں یوتھیا کہتے ہیں یا پی ٹی آئی سے منسلک کہتے ہیں, دس از ٹوٹلی رانگ. اچھا, جنرل امپریشن یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ عمران خان کے متوالے ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں. یہ کس حد تک درست ہے؟ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں, میں ثابت کر سکتا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ سوشل میڈیا سے زیادہ ریلیٹڈ ہے. فرض کریں آپ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں یوتھ جو پی ٹی آئی کے جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. اگر ایک آدمی 1,00,000 اکاؤنٹ, جسٹ ون پرسن اگر اس کو ڈیل کر رہا ہے تو وہ باہر یہ شو کر رہا ہے کہ 1,00,000 آدمی جو ہے وہ سوشل میڈیا میں ایکٹیو, حالانکہ وہ ایک آدمی ہے. اچھا, تو ہماری پارٹی نے لکیلی اب شروع کر دیا کہ وہ بھی سوشل میڈیا میں آئیں, لیکن ہمیں بڑا سختی سے آرڈر ہے کہ ہم نے کسی غلط طریقے سے اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرنا. فرض کریں میں ایک پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے ریلیٹڈ مجھے جو ڈیزگنیشن ملا ہے, آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں ایجوکیشن ہے, ہائر ایجوکیشن ہے, سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, لوگوں کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں, اور ان کا جو ایک ٹریننگ کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. تو ناؤ دا پیپل آر چینجنگ ناؤ. اب لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں, نوجوانوں یہ دیکھ لیا ہے. جیسے میں اگر یہاں یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ذکر کروں, حافظ عاصم منیر صاحب جو ہمارے فیلڈ مارشل ان کا ذکر کروں, اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ کا ذکر کروں, تو لوگوں کی آنکھیں اب کھل رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ اب بھی سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہیں, لیکن ہم گالی گلوچ پہ یقین نہیں رکھتے. ہماری پرفارمنس ہے, ہماری چیف منسٹر کی پرفارمنس ہے, پرائم منسٹر کی پرفارمنس ہے, فیلڈ مارشل صاحب کی پرفارمنس ہے. تو اس سے نوجوان طبقہ جو پہلے جن پہ ہم نے کم توجہ دی, یہ مجھے اکنالج کرنا پڑے گا, کم توجہ دی, اب ہم نے توجہ دی ہے, تو وہ اس چیز پہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. ایک بات مجھے بتائیں کہ دیکھیے, پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیتی بڑے لازوال طریقے سے. جو باہر پاکستانی ہوتے ہیں, پاکستانی انڈین اکٹھے ہی رہتے ہیں, لیکن بہرحال مقابلے کی فضا ہوتی ہے. جب پاکستان نے جنگ جیتی اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کی خوشی کا کیا عالم تھا؟ دیکھیے, یہ ایک صرف پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں تھی. پاکستان نے جس ویپن, جس اسلحے کو شکست دی, وہ یورپ کے ایک بڑے کامیاب ملک کا بنا ہوا اسلحہ تھا. تو اس کو شکست دینے سے نہ صرف پاکستان نے یہ جنگ جیتی, بلکہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ ہم اس وقت انڈیا کے خلاف دنیا کے جو ماڈرن ترین یا جو بہت فارورڈ کنٹریز ہیں ان کے اسلحے کو اپنی ٹیکنیک سے اور اپنی عقل و دانش سے ہم اس کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں. اور اس چیز نے, جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں عمار صاحب کے, آئی ایم لیونگ اوور دیئر فار لاسٹ 37 ایئرس. تو میں نے سوشل میڈیا میں, ٹی وی میں, اخباروں میں اس آنریبل طریقے سے پاکستان کی حکومت کا, چیف آف آرمی اسٹاف یا فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب کا, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا, اسحاق ڈار صاحب کا, میں نے آج تک کسی ایسی پرسنالٹیز کا 37 ایئرز میں اتنا نام نہیں سنا کہ کسی نے نام لے کے ہمیں پکارا ہو. آج الحمدللہ یورپین یونین کے جو مین کنٹریز ہیں, جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے, ان میں ہمارے ملک کا, ہماری لیڈرشپ کا بڑے اچھے طریقے سے نام لیا جا رہا ہے. اچھا, ایک سچویشن ابھی یہ اور ہوئی جو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا نام امریکہ اور ایران تنازع کی ثالثی کے حوالے سے لیا, اور ساری دنیا اس کا ذکر کر رہی ہے. امریکی پریزیڈنٹ بار بار ذکر کر رہے ہیں. ساری دنیا کے سربراہان مملکت شہباز شریف صاحب کو, فیلڈ مارشل صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, پاکستان کو اتنی بے پناہ عزت ملتی ہے, تو یقیناً اوورسیز پاکستانیوں پر بھی ان کا اثر تو ہوتا ہوگا. وہ کیا ہے؟ ابسولوٹ. دیکھیں, اس جنگ سے پہلے, اس تنازع سے پہلے, ایران اور امریکہ کے تنازع سے پہلے یورپی یونین کی میں بات کروں گا,
وہاں بھی اسلامی فوبیا کا ایک جذبہ اور ان کی جو سوچ تھی وہ اس طرف جاتی تھی. لوگ ہمیں ہمیشہ ایک انتہا پسندی کی طرف لے کے جایا کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے، بلکہ یہاں تک کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا اگر کوئی دھماکہ افغانستان میں ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا تھا. تو پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ثالثی کا کردار ادا کر کے نہ صرف اپنا وقار، اپنی عزت بڑھائی ہے، بلکہ لوگوں کو میسج دیا ہے کہ ہم انڈیا جیسے بڑے ملک کو شکست بھی دے سکتے ہیں، ہم دانش مندی کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر ایسا ٹاسک دیا جائے کہ جس میں اس قسم کے جو سٹیپس لینے پڑے، کسی دو بڑے دشمن جو ایک دوسرے کو زندہ رہنے کے بھی وہ دیکھنے کے سوچ نہیں رکھتے تھے، ان کو اکٹھا کر دینا، ان کے متعلق جو ابھی تک جا رہا ہے انشاءاللہ جاری رہے گا، کوئی جنگ بندی کروا دینا، تو اس سے پاکستان کا ایک طرف انڈیا کے خلاف جنگ جیت کر ہماری عزت میں اضافہ ہوا، اور دوسری طرف ہماری دانش مندی، ہمارا بہترین ایک طریقہ کار جس سے ہم نے دو ممالک کو جنگ بندی کے لیے راضی کر لیا، اس سے ہماری عزت میں بہت اضافہ ہوا. اور لوگوں کے ذہن میں جو ہمارے متعلق ایک بڑا غلط قسم کا انہوں نے ایک سوچا ہوتا ہے کہ ہم صرف انتہا پسندی سے تعلق رکھتے ہیں، مذہبی انتہا پسند ہیں، اب لوگوں کی سوچ میں فرق آ رہا ہے. اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، مجھے یہ اندازہ ہے کافی حد تک کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ہم سے زیادہ پاکستان کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ مس کرتے ہیں نا، محرومی کا احساس ہوتا ہے ان میں. کوئی ایک ایسا واقعہ جو لوگوں کو بہت یاد آتا ہو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان سے محبت اور عشق کے حوالے سے، کوئی بیرون ملک پاکستانیوں کا کوئی واقعہ اگر آپ سنانا چاہیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ حساس کیوں ہیں اپنے ملک میں، یکدم ان کے جذبات میں اتنی طاقت کیوں آ جاتی ہے پاکستان کے متعلق. جب آپ ایک ملک میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ چانس یا موقع نہیں ہوتا کہ آپ کسی دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیئر کر سکیں. تو جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں، فرض کریں میں جرمنی میں ہوں، تو جب میں جرمنی میں رہتا ہوں تو میں اپنے ملک کا اسپین کے ساتھ، اٹلی کے ساتھ، جرمنی کے سسٹم کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں، اور میرا ایک خواب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان ممالک کی طرح ہمارے ملک میں بھی کوئی ایک جو انفراسٹرکچر میں ترقی آئے، جو فائنانشیل ہمارے جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئے، ہماری ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ زیادہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہوتی ہے، میں تو اس میں ایک ایسی مثال دوں گا، شاید آپ عجیب سی لگے، کہ جب یورپین کنٹریز میں لوگ بڑے پرسکون طریقے سے رہ رہے ہیں دن رات، وہاں بھی سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لوگوں کے آپس میں میٹرز چلتے ہیں، لیکن جب ایک دشمن یا ایک ایسا حملہ جو ہمارے ایک ملک پہ جب ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے، میں ذکر کروں گا افغانستان کا، تو ہم اس کو بہت زیادہ ریئلائز کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بھڑکتے ہیں کہ یار یہاں لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، اور ہم سایہ ملک دوسرے ممالک کے ساتھ کبھی اس قسم کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں سے کچھ ایک گروپ آئے اور ہمارے ملک میں اٹیک کر دے. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا منظر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں بم کا، یہ مرڈر کا، لوگوں پہ گولیاں چلا دینا، کسی گروپ کی طرف سے ایسا واقعہ نہ ہو، اور پچھلے دنوں میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے کافی دفعہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، تو وہ ہمیں بہت زیادہ جذبات. لیکن وہ جو افغانستان نے نا، اصل میں انہوں نے بڑا احسان فراموش لوگ ہیں، پاکستان نے بڑا احسان کیا، ان کو پناہ دی، لیکن اب میرے خیال میں معاملہ ٹھیک ہو گیا. پاکستان نے جب انہیں جواب دیا تو اس کے بعد سے میرے خیال میں انہیں سبق مل گیا. آخر میں کوئی ایک میسج یا جو آپ نوجوانوں کے لیے جو آج کل ہیں، یورپ میں ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں ساری دنیا میں، ان کے حوالے سے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں. عمار صاحب، میں پاکستانی یوتھ کو یہ میسج دوں گا کہ یہ جو ملک پاکستان ہے ہمیں بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ لوگ ان سے پوچھیں کہ جن کے ملک
جنگوں کی وجہ سے، باہمی اختلافات کی وجہ سے ان کے ملک نیست و نابود ہو چکی ہیں. وہاں کی عورتیں، وہاں کے نوجوان دوسرے ممالک میں سیاسی پناہ مانگ رہے ہیں، روٹی کے لیے وہ لوگوں کی ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کی قدر کریں. بڑی دیر بعد ہمارے ملک میں ایسا سیٹ اپ بنا ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ بڑے سالوں کے بعد ہماری خارجہ پالیسی بڑی کامیابی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے. ہمارا جو دفاع ہے اس میں ایک بڑا باوقار طریقے سے ہم نے ایک جنگ جیتی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی اور جنرل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اس وقت جو نوجوانوں کے لیے سوچ و بچار کی جا رہی ہے، جو عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کریں اور پہچان کریں کہ کون ہے جو محض کھوکھلے نعروں سے لوگوں کے اندر نفرت کے بیج بو رہا ہے، اور کون ہے جو ملک کے نوجوانوں کو، بچیوں کو، بچوں کو ایک تعلیم کی طرف، ایک امن پسند قوم کی طرف بنانے کے لیے جا رہا ہے. اس چیز کا ان کو غور کرنا پڑے گا. بہت شکریہ حافظ عبدالرحمن صاحب، آپ ہمارے دفتر تشریف لائے. بڑا لطف رہا آپ سے گفتگو کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ناظرین، پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.